اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام میں سے یہ 8ویں نمبر کا نام ہے المہیمن۔ اس کا معنی اور اس کی فضیلت اور اس کا وظیفہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جس کے دل کی جو مراد ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ المہیمن کا معنی ہے پوری نگہبانی کرنے والا، ظاہر سے، باطن سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اور ہر چیز کی پوری نگہبانی کرنے والا، اس کو کہتے ہیں المہیمن۔ اور یہ نام قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا ہے، سورہ حشر کی آخری آیات میں۔ سورہ حشر قرآن مجید کے 28ویں پارے کی زینت ہے، اور المہیمن کا عدد جو ہے وہ 145 بنتا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے میرے اللہ کریم کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور نگرانی کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس نام میں، اس کے فضائل میں لکھا ہے جس ذات کے اندر 3 اوصاف ہوں اس کو مہیمن کہتے ہیں۔ پہلی صفت، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوصاف، احوال اس کے جز سے بھی واقف ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں، صحراؤں کے ذرات سے لے کر آسمانوں کے ستاروں تک، کوئی بھی چیز ہے اس کے کیا احوال ہیں، اس کے کیا جز ہیں اور کیا اس کے فوائد اور مفادات ہیں، اس سے وہ ذات واقف ہو۔ یہ پہلی خصوصیت ہے یا پہلی صفت کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا کہ وہ ذات قدرت رکھتی ہو اس بات پر کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اور مفاد حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی پوری قوت رکھتی ہو۔ اور تیسرا کہ وہ پوری پابندی کے ساتھ جس چیز سے جو چاہے فوائد حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس پوری کائنات سے لے کر صحرا، دریا، پہاڑ، پتھروں سے لے کر آسمان کے ستاروں، سیاروں تک، یعنی ہر چیز سے جو چاہے جب چاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 اوصاف جس کے اندر ہو اس کو المہیمن کہتے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ اوصاف سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صرف یہ تینوں وصف اور کمال پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو المہیمن کہتے ہیں۔ اور ایک معنی المہیمن کا اشہد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وہ ذات جو حاضر بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اور ایسی باخبر ذات ہے میرے اللہ کی کہ انسان جانوروں کی کیا، کائنات کے ایک ذرے کی بھی زبردست حفاظت کرنے والی ذات ہے، یہاں تک کہ خود اس ذرہ کائنات کو بھی خبر نہیں کہ میری حفاظت کر دی گئی یا کسی نے میری حفاظت کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پر میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کی حفاظت اللہ کی طرف سے خود ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کی حفاظت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، خود انسانوں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چوپاؤں کے لیے، یہاں تک کہ ایسے جانور ہیں جن کی حفاظت کا سامان اللہ نے ایسے دے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پروں میں طاقت رکھ دی کہ دشمن جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنے پروں کی طاقت سے اڑ جاتے ہیں اور وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے پنجوں میں اتنی طاقت دی ہے
کہ وہ اپنے پنجوں سے اپنے دشمن سے دفاع کر لیتے ہیں، اور کسی کے دانتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ دشمن ان سے خوف کھاتے ہیں، اور کسی کے پنجوں کے اندر اتنی قوت دے دی ہے کہ اس سے وہ دوسرے درندوں اور جانوروں کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اور یہ میرے اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے کچھ کو زہر کی طاقت بھی دی کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنے زہر کی وجہ سے اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ میرے اللہ کریم نے کسی کو دیکھنے کی قوت ایسی عطا کی کہ وہ دن میں اور رات میں دونوں وقت میں برابر دیکھ سکیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ چوہا، اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دن اور رات دونوں میں برابر دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بلی سے حفاظت کا سامان اس کو دے دیا، سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح آپ کائنات میں کسی بھی جانور، پرندے، چرند کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سبھی کو مختلف قسم کے اسباب کے آلات دے رکھے ہیں دفاع کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے بچاؤ کے اسباب دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، اللہ کی قدرت دیکھی اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ دیا۔ ایک کسی غار میں سانپ نے انڈے دیے ہوئے تھے، اور سانپ وہاں پہ ماتا تھی نہیں، اور ان انڈوں سے بچے نکلنے شروع ہو گئے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ نکلا ہے چھوٹا سا، اور اسی وقت میں کوئی جانور چھوٹا سا آ گیا جو سانپوں کو کھا بھی سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی اس چھوٹے سے سانپ نے ابھی وہ انڈے سے باہر نکلا ہے، اس نے محسوس کیا یا دیکھا تو وہ الٹا ہو گیا، اور بالکل وہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح اس میں کوئی جان ہی باقی نہ ہو، اور شاید اس کے جسم سے کوئی سمیل بھی نکلی، کیونکہ وہ جانور جو آیا تھا اس نے اس کو سونگا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ سانپ پھر سے سیدھا ہوا اور چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جانور ایسا پیدا نہیں کیا جس کو بچاؤ کے سامان عطا نہ کیے ہوں، بلکہ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، وہ تو بہت دور کی باتیں، خود ہم انسان کی تخلیق دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نازک اعضاء کی حفاظت کیسے بہترین انداز میں کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آنکھ ہمارے جسم کا بہت نازک، بہت قیمتی اور بہت حساس عضو ہے، لیکن دیکھیے کہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے دو مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ بسا اوقات اگر انسان گر بھی جائے کسی چیز پہ، سڑک پہ یا ویسے بھی، تو اوپر نیچے کی ہڈیاں اس کو سہار لیتی ہیں اور آنکھ بچ جاتی ہے، یعنی نوزی پہ چوٹ لگ گئی یا ماتھے پہ لگ گئی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کرنے پر 10 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان کے پوری باڈی میں 360 جوڑ ہوتے ہیں ہڈیوں کے، اور ہر جوڑ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ صرف آنکھ کی حفاظت پر 10 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ میرا اللہ کریم ہم سے محبت بھی کتنی کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کا عالم کیا ہے، اور انسان کا دماغ کتنا نازک ترین ہے، اور اتنا نازک ہوتا ہے اگر چھوٹی سی چوٹ لگ جائے یا کوئی بھی کلاٹ اس میں جم جائے، بلڈ کا ٹھہر جائے، تو انسان اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دماغ کی حفاظت کے لیے ایک جھلی اور پھر اس کے اوپر دوسری جھلی لگائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دماغ کو ایک مضبوط کھوپڑی کے اندر رکھا کہ خدا نخواستہ اگر انسان گرے بھی تو انسان کی کھوپڑی اس چوٹ کو سہار لے۔ اور سبحان اللہ، کیسی بات ہے کہ دماغ کے اندر تک وہ چوٹ نہیں پہنچتی۔ بہت کم میڈیکل کے ایسے کیسوں میں ہوتا ہے کہ وہ بہت بری طرح سے
اس کے سر پہ چوٹ لگی تو پھر اس کے دماغ کو اثر پہنچتا ہے، ورنہ بہت ساری چوٹیں ایسی ہیں جس کا دماغ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس حساب سے انسان کی حفاظت فرمائی۔ تو اگر ان ساری چیزوں پر گفتگو کرتے چلے جائیں تو عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم انسان، عالم کائنات کے ایک ایک ذرے پر گفتگو کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اسباب حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ سب اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے صرف اللہ کی ذات مہیمن ہے، اسی لیے مہیمن نام بہت بابرکت اور طاقتور ترین نام ہے میرے اللہ تعالیٰ کا۔ اب چلتے ہیں اس کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کی کوئی مراد ہو تو وہ اس ایک نام کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کا دور ایسا ہے کہ ہر کسی کے دل میں بہت ساری مرادیں، امیدیں، خواہشات مچلتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری من پسند شادی ہو جائے، یا بہت اچھا رشتہ مل جائے، یا میرا کاروبار بہت زیادہ ترقی کر جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت اچھی جاب مل جائے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے سینئر کی نظر میں منظور نظر ہو جاؤں۔ یہ سارے صرف میں دنیاوی منافع کی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دنیاوی منافع انسان کے بہت سارے ہوتے ہیں، اور میرے عزیزوں بہت ساری مرادیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے دل کے اندر جو کسی کے ساتھ وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے دل کے اندر ہی اندر وہ تمنائیں مچلتی ہیں۔ تو اس کے لیے اس میں بہت خاصیت ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، وہ انسان جو یہ چاہتا ہو کہ میری ہر تمنا اللہ کے حکم سے پوری ہو، اس کی رحمت سے، وہ صاف ستھری جگہ پہ اور صاف ستھرے لباس میں اور خوشبو کا استعمال لازمی کرے، اور کسی تنہا جگہ پر سب سے پہلے تو 2 نفل حاجت کے ادا کرے۔ جو اس کی چاہت ہوگی، جو اس کی حاجت ہوگی، وہ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے اللہ سے کہے، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرے۔ اور سب سے بہتر یہ کہ ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد اس اسم کو صرف 101 بار ورد کرے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھیے گا، یا 202 بار پڑھ لے تو یہ اس کی میکسیمم تعداد ہے۔ تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو 202 بار بھی پڑھیں گے تو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف چند گنتی کے منٹ لگیں گے۔ تو آپ اس کا ورد کریں، اور اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے تکرار کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو اس کے فضائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 21 دن بھی نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی یا اللہ کی بندی کی جو یہ عمل کرے تو بڑی سے بڑی مراد بھی اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ صرف 202 بار پڑھنا ہے، اور درود پاک کے ساتھ۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی طبیعت کے اندر کم ہمتی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، یا انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ عبادت میں بھی سستی، کم ہمتی، اور اگر کام پہ جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، اور اگر کام پہ جاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو کم ہمتی، اور ہر کام میں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو ایسا شخص ہو، اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، اور عام طور پر یہ احوال گھروں میں دیکھنے کو اکثر ملتے ہیں کہ جس طرح بیویاں یہ کہتی ہیں یا سوچتی ہیں کہ اگر میرا شوہر تھوڑی سی ہمت کرے اور محنت کرے تو ہمارا کاروبار اور اچھا ہو سکتا ہے، اور اگر تھوڑی سی ہمت کرے تو ہمارے گھر کا خرچ بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی ہو سکتی ہے، یا اولاد پڑھائی میں محنت نہیں کر رہی، وہ سستی کرتے ہیں اور کم ہمتی دکھاتے ہیں پڑھنے میں۔
تو इन सभी के लिए जो बंदा किसी भी काम में दिलचस्पी न लेता हो, जायज काम में, तो इसके लिए इसमें बहुत तासीर है। उसका तरीकेकार ये है कि किसी तन्हाई जगह पर माँ भी अपने बच्चों के लिए कर सकती है, बीवियां अपने शौहरों के लिए भी कर सकती है कि किसी तन्हाई जगह पे बैठ के तो इस नाम को इसी नाम के अदद के मुताबिक पढ़ लें। अल मुहैमिन का अदद जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ 145 बनता है, तो इसको अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़िए और सिर्फ इसका आपने 145 बार आपने इसका विर्द करना है, या मुहैमिनु, और इसको पानी पे दम करें और बच्चों को पिलाएं या अपने शौहरों को पिलाएं और खुद भी पी लें। और ये आपने 41 दिन लगातार करना है, कोई अपने लिए करे चाहे किसी के लिए करे, और रोजाना इसी तरह पानी पे दम करना है और पानी खुद भी पिए और जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको भी पिलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से बच्चों में या मर्दों में या किसी में भी एक खास जोश और वलवला पैदा होगा और इंशाअल्लाह उसके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और मेरे अजीज भाइयों, अल मुहैमिन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो बंदा अपने दिल के अंदर बेनूरी की कैफियत को महसूस करता हो, अगर वो सोचता हो कि मेरा दिल अपने ठिकाने पे नहीं है, ना उसका इबादत में दिल लगे, ना घर वालों में दिल लगे, यानी दीन दुनिया के किसी भी मामले में उसका दिल ना लगता हो और उसे अजीब सी बेचैनी और अजीब सी वहशत होती हो, और वो सोचे कि मेरे दिल में वो नूर और वो रोशनी और वो सुकून नहीं है, ऐसे अफराद के लिए भी बहुत जबरदस्त है कि इसके लिए भी 2 रक्त नमाज नफल हाजत के पढ़े किसी तन्हाई जगह पर, और यही इसम या मुहैमिन सिर्फ 200 बार पढ़े। और जो पढ़ने वाला जो खुद इस मर्ज में मुब्तला हो वो अपने सीने पे दम करे और पानी पे भी दम करे और उसको भी पिए, और अगर कोई किसी के लिए पढ़े तो वो भी इसी तरह पढ़े और पानी पे दम करे, खुद भी पिए और उसको भी पिलाए, और इसको आपने लगातार करना है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर ही आपके अंदर कुव्वत कल्ब पैदा हो जाएगी, और जो किसी की मायूसी होगी या उदासी होगी वो अल्लाह की रहमत से खत्म हो जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये मैंने आपको अल्लाह ताला के बहुत मुबारक नाम के फवायद और उसके वजीफे बयान किए हैं। तो कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें पाबंदी के साथ, और साथ ये वजीफा करें। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं बयान कर चुका हूँ, किसी के दिल की जो भी ख्वाहिश है, जो भी हसरत है, तो अल्लाह की रहमत से जरूर पूरी होगी। अल्लाह ताला के सारे नाम ही बहुत बबरकत है और ताकत वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप मेरी हम सब की हाजात को अपनी रहमत से अपने गैब के खजानों से पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।